علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری سردار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، ایم پارٹی کے امیدوار محترم جناب طاہر حسین صاحب، شہنشین پر تشریف فرما تمام مجلس کے ذمہ داران، دلی پردیش کے انچارج محترم امتیاز جلیل صاحب، وہ سابق رکن پارلیمان اورنگ آباد، جناب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اس تقریر کو سننے کے بعد میں جذبات سے مغلوب بھی ہو گیا کئی مرتبہ، اور مجھے بھی ان کی باتوں سے حوصلہ ملا کہ ظالموں نے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر کسی شخص پر مقدمے عائد کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور یہ سمجھا کہ وہ ان کے حوصلوں کو توڑ دیں گے، اس کو جھکا دیں گے، اس کو ہم سے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ مگر آج طاہر حسین کی بات سن کر مجھے یہ لگا کہ ان ظالموں نے تو ظلم تو کیا، منصوبے تو بنائے، مگر انہوں نے طاہر کے حوصلوں کو توڑا نہیں، بلکہ طاہر کے حوصلے مصطفیٰ آباد کی جنتا کے لیے اور مضبوط ہو گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ طاہر ان کے سامنے جھک جائے، وہ مصطفیٰ آباد کو بھول جائے، مگر طاہر کی آج کی بات سے یہ بات واضح ہو گئی، اور وقت کے فرعونوں کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ طاہر مصطفیٰ آباد کا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور سن لو سطح کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں، نہ ہم مصطفیٰ آباد کو بھولیں گے، نہ کبھی مصطفیٰ کو بھولنے والے ہیں۔ جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے، ہم کبھی بھی ان کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ نہ طاہر بھولے گا مصطفیٰ آباد کو، نہ اسد الدین اویسی بھولے گا مصطفیٰ آباد کو انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جناب طاہر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو رب کریم کا ارشاد یاد آ گیا، جس کو ہم سورہ انسان کہتے ہیں، جس میں رب کریم تمام انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ یتیموں پر اور قیدیوں پر رحم کرو۔ آپ جا کر دیکھ لیے، رب کریم فرما رہا ہے کہ یتیموں پر اور قیدیوں پر رحم کرو، اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جو قید میں ہیں، جو انصاف کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، سچائی کو دبانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن آپ ان پر رحم کر دیجئے، اپنے دعاؤں سے بھی اور اپنے اوٹ سے بھی۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یقیناً ظالم لوگوں کو یہ پیغام مل جائے گا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنے لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے وہ کمزور پڑ جائیں گے، وہ بھیک مانگیں گے، معافی کے خط لکھیں گے۔ جو جیل میں ڈال کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو گمنام کر دیں گے، مگر مجلس نے اس بات کو محسوس کیا،
جنہوں نے طاہر کو، شفا کو، سیفی کو اور ایسے کئی لوگوں کو جیل میں ڈالا، ہم نے ان کو ٹکٹ دے کر جنتا کے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور طاہر کی گفتگو جب سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا میرے مرحوم والد ہم کو اپنے بچپنے میں حضرت خبیب بن عدی کا ایک واقعہ سناتے تھے۔ وہ بھی جیل میں تھے ظالموں کے، مکہ کی جیل میں تھے، ظالموں کے سب سے بڑے ظالموں کے جیل میں تھے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خبیب بھوکے ہیں اور اچانک ان کے جیل میں انگور کے گوشے ان کے ہاتھ میں نظر آتے۔ لوگ پریشان ہوتے کہ مکے کی زمین پر یہ انگور کہاں سے آ گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت خبیب جب ان کی زندگی کا آخری دن تھا تو انہوں نے ان ظالموں سے کہا کہ آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو۔ نماز ادا کی، ذرا لمبی نماز ہو گئی، اور نماز کے بعد ظالموں سے کہا کہ تم یہ سمجھ تو نہیں رہے ہوگے کہ میں نے اپنی نماز لمبی کر دی موت کے ڈر سے نہیں، میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے آگے افسر و سجود ہو گیا۔ اور جو لوگ کسی کو بھی سطح میں رہ کر کسی ہندو کو، مسلمان کو، سکھ کو، دلت کو جیل میں ڈالتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جو جیل میں مظلوم ہوتا ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر دے کہ یا اللہ جن ظالموں نے مجھے جیل میں ڈالا تو ان کا حساب کر لے، تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ حضرت خبیب نے بھی دعا کی کہ اللہ تو دیکھ لے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے حضرت خبیب پر ظلم کیا تھا، قدرت نے خبیب کی طرف سے ان سے انصاف کر دیا۔ اور تیسری بات، ابھی طاہر مدینے کا ذکر کر رہے تھے، آقا کی نگری کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت خبیب نے دعا کی اللہ میرے آقا تک میرا سلام پہنچا دینا کہ خبیب جا رہا ہے، مدینے میں کملی والا بیٹھا ہوا ہے، اور کہا کہ وعلیکم السلام خبیب۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہے اور کہتے ہیں کہ آقا میرا اللہ میرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، میرا سلام مصطفیٰ کو پہنچا دینا۔ تو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر فرما رہے وعلیکم السلام خبیب۔ تو بچو، مظلوموں کو جو جیل میں ڈالتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو غیر ضروری جن کو جیل میں ڈال کر سڑایا جا رہا ہے، انصاف ضرور کرے گی بھارت کی عدالت، مگر وہ انصاف اور رب کریم کے انصاف کے لیے بھی تم تیار رہنا۔ جو 5 سال 6 سال جن لوگوں کو اپنے پریوار سے دور رکھ کر ان کو تکلیف دے رہے، ارے تم آج سطح میں ہو کل نہیں رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ تم آج بڑے بڑے محلوں میں زندگی گزار رہے ہو، یہی دلی ہے، یہاں پر بہت بڑے کھنڈیر نظر آتے ہیں، اور وہ کھنڈیر کو اگر اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہے گا کہ کبھی یہاں پر بادشاہ رہتا تھا، کبھی یہاں پر بڑا ذمہ دار آدمی رہتا تھا جس کے پاس اتنے سپاہی تھے،
مگر قدرت کا نظام یہی ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ ویران ہوگا، جو انصاف کرے گا وہ صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ان ظالموں کی باتوں کی فکر مت کرو جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں مصطفیٰ آباد سے طاہر نہیں جیت سکتا۔ اگر تمہارا دل تم سے کہہ رہا ہے کہ سچائی یہی ہے اور حق یہی ہے اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ طاہر کو جیتنا چاہیے، تو آپ کو سچائی کا ساتھ دینا ہے اور آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ ظالم کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ سے دیجئے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ اگر آپ جھوٹ کو ہرانا چاہتے ہیں تو پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے مصطفیٰ آباد اور اوکھلا میں، ورنہ یاد رکھو طاہر کا کچھ نہیں ہونے والا، طاہر پھر چلا جائے گا۔ جو 5 سال جیل میں رہ کر آیا، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد عدالت ضرور اس کو رہا کرے گی یا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو میرے مصطفیٰ آباد کے غیور نوجوانوں، مصطفیٰ آباد کے بزرگوں، مصطفیٰ آباد کے میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا تمہارا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ جو 5 سال جیل میں رہ کے آیا، اگر ہم اپنی انگلی سے بٹن دباتے تو ہمیشہ کے لیے ہمارا طاہر رہا ہو جاتا؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو میرے الفاظ تکلیف پہنچا رہے تو میرا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تم ان جیلوں میں پڑے رہنے والوں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرو۔ ہم اپنی زندگی ضرور گزارنا ہے، ہماری زندگی میں تکالیف ہے، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مگر میرے بھائی ہم انسان ہیں۔ ہم اس طرح تو نہیں بول سکتے کہ نہیں طاہر کی مشکل طاہر کو مبارک، شفا کی تکلیف اس کو مبارک، مجھے اپنے اس گھر کو دیکھنا ہے۔ یاد رکھو انسان مکمل وہ جب ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے، وہی کامل انسان ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن ہے ضرور، مگر یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ کیا ہم اپنے ووٹ کے ذریعے انصاف کو کامیاب کریں گے، کیا ہم ووٹ کے ذریعے سچائی کو کامیاب کریں گے یا جھوٹ کو کامیاب کریں گے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ بار بار یہ تمام لوگ آ کر کہتے ہیں بی جے پی آ جائے گی، بی جے پی آ جائے گی۔ میری اس بات کو یاد رکھو، بی جے پی اگر 3 بار بھارت میں پارلیمنٹ کا الیکشن جیتی ہے تو صدر الدین اویسی، طاہر اور امتیاز جلیل کی